السلام علیکم دوستو، اگلے ماہ وہ ہونے والا ہے جس کی طرف ہم کافی عرصے سے نشاندہی کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ امریکہ کو ایئر بیسز دینے کا معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے ماہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ساتھ محبوبہ مفتی نے کشمیر کے معاملے میں مشرف کی تعریف کیوں کی ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بلاول اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ روس سے آتے ہی وہ امریکہ چلے گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے ماہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کو لے کر تعاون پر بات چیت ہوگی۔ اب آپ غور سے سنیں، دہشت گردی کو لے کر تعاون پر بات ہوگی۔ اب یہ تعاون 2001 سے شروع ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں۔ 2001 سے پاکستان دہشت گردی کی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرنٹ لائن کا اتحادی تھا پاکستان امریکہ کا۔ شاید اس قدر جانیں امریکہ نے نہیں دی ہوں گی جس قدر پاکستان نے دی، لیکن امریکہ آخر میں کہہ گیا کہ اس نے جو یہ جنگ ہاری ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہاری ہے اور پاکستان کو اس کا سبق سکھا کے رہیں گے۔ اب جب امریکہ کو لگا تھا کہ وہ اب افغانستان میں جنگ نہیں جیت سکے گا تو امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، اور اب جیسے ہی امریکہ کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پڑ گئی ہے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے۔ اگلے ماہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کو لے کر مذاکرات ہوں گے کہ کیسے امریکہ اس جنگ میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ اب ایک تو چند ڈالرز دے سکتا ہے امریکہ پاکستان کو، جو ہمیشہ دیتا آیا ہے، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو۔ اب پھر وہی ڈالر پاکستان آئیں گے اور 2001 سے جو تباہی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں اور ضرب عضب کے بعد ختم ہوئی، وہ اب پھر سے ہوگی، اور یہاں امریکہ مطالبہ کر سکتا ہے پاکستان سے کہ آپ ہمیں افغانستان کی سرحد کے پاس ایئر بیسز فراہم کر دیں، ہم آپ کو دہشت گردوں سے بچائیں گے۔ یعنی کہ پاکستان کو سیدھی سی بات ہے لالچ دی جائے گی کہ کچھ دو اور کچھ لو۔ اب آپ سوچیں کہ کبھی پاکستان نے ایسی ٹاکس چین کے ساتھ کیوں نہیں کی کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں چین کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یا چین پاکستان سے کہے کہ ہم آپ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ امریکہ ہی پوری دنیا میں دہشت گردی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہے۔ اب پتہ نہیں کہ امریکہ دنیا میں دہشت گردی کو روکنے کی جنگ لڑ رہا ہے یا پھر پھیلانے کی۔ اب کیونکہ چین کا انفلوئنس افغانستان میں اور آس پاس کے علاقوں میں بڑھ رہا ہے، اس لیے امریکہ کو یہاں آ کر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تاکہ اس خطے کا امن تباہ کیا جا سکے۔ اس خطے کو اگر امن ملا تو یہ خطہ کافی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، جو کہ امریکہ کو قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر چین سی پیک کے ذریعے راہداریاں بنا رہا ہے یورپ تک، تو یہ بھی امریکہ کو قبول نہیں ہے کہ یہ دو خطے آپس میں کنیکٹ کریں اور یہاں پر ترقی ہو اور چین کا انفلوئنس بڑھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو ایک نئی دہشت گردی کی جنگ امریکہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں، اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے اور کیا ہمارے حکمران اس ملک کے ساتھ اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ سب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب دوسری جانب دوستو، پرویز مشرف کی وفات پر بھارت سے محبوبہ مفتی نے بھی بڑا بیان جاری کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سابق جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف شاید پاکستان کے واحد جنرل تھے جنہوں نے حقیقتاً مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان بھارت کے لیے قابل قبول حل چاہتے تھے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت نے مشرف اور واجپئی کے شروع کیے تمام اقدامات کو بدل دیا، بس جنگ بندی باقی ہے۔ خیال رہے کہ سابق صدر ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے امریکن ہسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو قمر باجوہ نے کشمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قمر باجوہ چاہتے تھے کہ پاکستان 20 سال کے لیے کشمیر کو بھول جائے اور بھارت کے ساتھ تجارت کرے، تعلقات بڑھائے، اور 20 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کشمیر پر کیا کرنا ہے۔ دیکھیں 20 سال بعد بھارت کیا کچھ کر چکا ہوتا کشمیر میں،
کیا پتہ 20 سال بعد کیا پتہ ایک بھی مسلم کشمیر میں نہ ہوتا۔ تو مشرف نے جس قدر کشمیر کے لیے کوشش کی، قمر باجوہ نے اس کے برعکس کشمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو آپ شکر کریں کہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، نہیں تو ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ قمر باجوہ کی بات مان کر کشمیر کا سودا کب کا کر چکا ہوتا اور آج بھارت کے ساتھ تجارت کا مزہ لے رہا ہوتا۔ تو دیکھیں، جو بھی ہو کشمیر کا، لیکن سب سے پہلے وہاں سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پھر فیصلہ کشمیریوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں یا بھارت سے، اور کشمیریوں کا جو فیصلہ ہو وہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔